عزیز بہن بھائیوں، ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس گیا۔ اللہ والا مطلب کوئی فقیر، کوئی نیک شخص۔ یاد رکھیے، اللہ والے وہ شخص ہوتے ہیں جن کو انسان کے اندر کے حالات کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ عام فقیر بابے اس طرح کی اس میں کوئی عادتیں نہیں تھیں۔ اس کے پاس وہ شخص جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے بزرگو، مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس راستے پر میں چل کے اللہ کے بہت قریب چلا جاؤں، اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا۔ اگر اللہ کو تم بہت اوپر کا درجہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے برابر سمجھ لینا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ کیسی بات آپ نے کر دی ہے؟ اس دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو اپنے سے کم تر سمجھے، یا اس کی یہ جرأت کہ وہ اللہ کو اپنے برابر سمجھ لے؟ اس فقیر نے کہا کہ بس میری یہ نصیحت ہے کہ تم اپنے دل کو سخی کرو اور سخاوت شروع کرو۔ اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اب وہ شخص جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں دینی ہوں گی، اسی کو سخاوت کہتے ہیں۔ اس کے گھر کے پاس جو بھی آتا ہے، ارد گرد اسے جو نظر آتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ وہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس عادت کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بہت مطمئن سا دوبارہ اس فقیر کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے بزرگ، مجھے اب بڑا سکون ملتا ہے جب میں دوسروں کو اپنی چیزیں دیتا ہوں۔ تو اس فقیر نے کہا کہ تو کتنا ظالم ہے، تو نے اللہ کو اپنے سے کتنا کمتر سمجھا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری کیا جرأت کہ میں اللہ کو کمتر سمجھوں؟ نعوذ باللہ، میں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے سخاوت میں نے شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تو سخاوت کرتا ہے، یعنی جب تو کسی کو دیتا ہے، اللہ واسطے کوئی چیز دیتا ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تو یہ کیسی چیز دے رہا ہے؟ کیا اگر تجھے ایسی کوئی چیز دے تو تجھے پسند آئے گی؟ تو پہلے دیکھتا ہے جو تجھے چیز نہیں پسند یا تیرے استعمال کے قابل نہیں، یہ کھانا تجھے پسند نہیں، 2 دن کا پڑا ہوا ہے، یہ تو نے دے دیا۔ یہ کپڑا تجھے نہیں پسند، یہ جوتا تجھے نہیں پسند، یہ خراب ہو چکا ہے اور تو نے وہ اللہ واسطے دے دیا۔ کیا تو نے اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا ہے؟ اللہ کے واسطے جو چیز دیتے ہیں اس کو بھی وہ چیز دیتے ہیں جو بہت پسند ہو، جو اچھی لگے دل کو۔ اب وہ شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ پھر اس نے سخاوت شروع کر دی، بہت اعلیٰ پیمانے پہ، بہت زیادہ سخاوت کی۔ اپنے گھر کا مال و اسباب اس نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ پھر دوبارہ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے اللہ والو، اب تو میرے دل کو بہت سکون آ گیا ہے، میرا ضمیر مجھے بہت مطمئن رکھتا ہے۔ میں اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتا ہوں، لیکن وہ میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، جو بھی میرے استعمال کی چیزیں ہیں، اور میں اب بہت مطمئن ہوں، اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہاں آ کے تو پھر مار کھا گیا، یعنی تیرا نفس پھر تجھ سے جیت گیا اور تو نے دکھاوا کرنا شروع کر دیا۔ اب تو اتنا زیادہ دکھاوا کر رہا ہے کہ لوگ تیری واہ واہ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا نیک بندہ خود پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے اور سارے کپڑے، اپنی ہر چیز سخاوت کر دیتا ہے۔ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے، اور تو اپنے نفس کے آگے ہار گیا۔ تیرا نفس تجھے اب بہت خوش کر رہا ہے اور وہ اتنا پھول رہا ہے، تو اسے پال رہا ہے اور وہ تجھے پال رہا ہے۔ اب وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ بیٹا، تجھے اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے اور دنیا کو بھی خبر نہیں ہونے دینی۔ تو اگر سخاوت کرتا ہے تو مت دکھا دوسرے کو، اور اتنی سخاوت اس لیے نہ کر کہ لوگ تیری واہ واہ کریں اور تو اندر سے مطمئن ہو جائے، اور تیرا نفس یعنی شیطان تجھے بہت سکون اور تسکین دے۔ تو اس طرح سخاوت کر کہ جب تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو،
یعنی اس طرح چھپ کر دے کہ دوسرے کو خبر نہ ہو۔ تو ان گھروں کو دیکھ جن کی بیٹیاں پریشان حال بیٹھی ہیں اور ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کروا سکتے۔ تو ان گھروں میں جا جن کے نابینا اور بوڑھے ماں باپ ہیں اور بیمار ہیں، وہ ان کا علاج نہیں کروا سکتے۔ اور تو ان لوگوں کو دیکھ جو بہت زیادہ آزمائش میں مبتلا ہیں، سفید پوش ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خاموشی سے ان کی مدد کر، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح تمہیں اپنے نفس سے جیتنا ہے، اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا ہے۔ جب تو نیکی کے کام بھی کرے اور تجھے کوئی سراہنے والا بھی نہ ہو، تیری کوئی واہ واہ کرنے والا بھی نہ ہو، اور پھر تو یہ سوچے کہ یہ خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، اس طرح تو اللہ کے راستے پر چل سکتا ہے۔ عزیز بہن بھائیو، دنیا میں ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو دانستگی اور نادانستگی میں اس طرح دکھاوا بن جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے نیکی کی، لیکن اللہ کے سامنے اس نیکی کا کوئی صلہ نہیں۔ اللہ ہمیں دنیا میں وہ واہ واہ دلا دیتا ہے، لوگ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں جب ہم اللہ کو اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے جنت مانگیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ وہ تو تم نے دنیا میں ہی اس کا صلہ لے لیا، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کر دی۔ اگر ہم نے اللہ کو پانا ہے تو اللہ سے دوستی کرنی ہوگی، اور جس طرح اللہ ہمیں چھپ چھپا کر دیتا ہے، یعنی اللہ ہمیں تب بھی دیتا ہے جب ہم اس سے مانگتے نہیں، اور تب بھی دیتا ہے جب ہم گناہوں میں لتھڑے ہوں۔ ہمیں بھی اللہ کی اس خوبی کو اپنے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے۔